دوستو ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھ کر لوگ راتوں رات امیر ہو گئے، جن کے گھروں میں خیر و برکت نہیں تھی ان کے گھروں میں خیر و برکت ہونے لگی، جو لوگ پریشان تھے ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں، اور یہ اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے کہ حدیث شریف میں بھی اس وظیفے کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غریبی کو مٹانے کے لیے بہت سارے عمل اور وظائف کیے ہوں گے، لیکن آپ لوگ اس عمل کو کیجیے جس کو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کی تنگی جب بھی تمہیں ستائے، غریبی میں جب بھی تم گھر جاؤ، غربت تمہارا سامنا کرے، تو تم اس وظیفے کو کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی راتوں رات آپ لوگ اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھو گے۔ دوستو ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور دولت بھی اسی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن محنت، صبر، شکر اور دعا کے ذریعے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو وہ عمل بتاؤں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس وقت عالم صاحب عبادت میں مشغول ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے نام سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتے ہیں تو اپنا پورا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا نام لے کر آپ کے حق میں دعا کروا دی جائے گی۔ تو دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا پورا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جس طرح کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا ہے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال یعنی کہ دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں، کوشش کریں ہر مہینے آپ لوگ صدقہ نکال سکیں، صدقے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ دوستو اب آپ لوگ سمجھ لیجئے، امیر ہونے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، بہت دھیان سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ لو۔ 7 دن اس عمل کو کر لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ خود دیکھیں گے اس سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں، کیونکہ نماز برکت اور نعمتوں کی کنجی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ کو عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ کے مکمل طریقے سے فارغ ہو جائیں تو آپ جا نماز پر بیٹھے رہیں۔ اس عمل کو ہماری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، گھر کا کوئی بھی ایک بندہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں بے شمار برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ اس عمل کو گھر میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو عصر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو 11 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک یا وہبو، بالکل اس طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا وہبو یا وہبو یا وہبو 313 مرتبہ پڑھیں، اور 11 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اپنے رزق میں برکت کے لیے اور حلال رزق عطا کرنے کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ اس عمل کو آپ لوگ کم سے کم 7 دن کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا اپنی دولت میں، اپنی رزق میں، اپنی برکتوں میں۔ اگلی چیز، صبح کو اٹھ کر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص بھی صبح کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دولت اور برکت میں سب سے زیادہ اثردار دعا، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ایک ایسی دعا جس کو رات کو پڑھ کر سویا جائے تو صبح تک اس کا اثر دکھتا ہے، تو وہ دعا اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اب جب ہم لوگ کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یعنی کہ ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو مجھے حلال رزق سے اتنا کافی کر کہ میں حرام کی طرف دیکھوں بھی نہ، اور اپنے فضل سے مجھے اتنا بے نیاز کر کہ میں دوسرے کا محتاج نہ بنوں۔ اس دعا کو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ لوگ 3 دن اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ لوگوں کے گھر، کاروبار، دکان میں بہت زیادہ برکت دیکھنے کو ملے گی۔ اب اگر آپ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو 6 ایسے کام بھی آتے ہیں جو ہر مسلمان کو کر لینا چاہیے۔ جو شخص بھی اپنی زندگی میں یہ 6 کام کیا کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس کو کسی عمل، کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 1، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، فضول خرچی سے بچیں۔
बचें और बचत की आदत डालें। नंबर 3, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र अदा करें। नंबर 4, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। नंबर 5, रोजाना सूरह वाक़िया, सूरह रहमान और सूरह मुल्क की तिलावत करने की आदत डालें। नंबर 6, सुबह सुबह और रात को सोने से पहले 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। इसके साथ 7वीं चीज मैं आप लोगों को अपनी साइड से बताते रहूं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से ये जो काम बताएं इनको कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दौलत में जरूर बरकत डाल देता है। लेकिन साथ ही मेहनत, ईमानदारी और हलाल कमाई को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से दुआ करें और यकीन रखें कि वो आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें हदीस शरीफ से साबित हैं। आप इन सारे कामों को करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग देखेंगे आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकतें होंगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, कारोबार चला रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करें। आपकी वजह से अगर एक बंदे ने भी अल्लाह पाक का जिक्र करके अपनी तिजारत की शुरुआत की तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। बस यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।